شراب، زناکاری، ناچ گانے یہ تو اب تک تھے ہی، اور ایک نئے طریقے سے اب برائی شروع ہو گئی ہے۔ اور وہ کیا معاملہ ہے؟ قانون پاس ہو گئے بہت سارے ملکوں میں، برطانیہ میں اور بہت ساری جگہوں پر، کہ مرد مرد کے ساتھ میں شادی کر کے رہ سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ میں شادی کر کے رہ سکتی ہے۔ یہ قانون بنائے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ اور حال ہی میں کیا واقعہ پیش آیا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہندوستان، اسی ہندوستان کے اندر پہلی بار ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ ایک لڑکا، جو لڑکا تھا وہ لڑکے سے لڑکی بنا، اور ایک لڑکی تھی وہ لڑکی سے لڑکا بنا، ان دونوں نے آپس میں شادی کی، ایک آدمی نے بچے کو جنم دیا ہے۔ آج میرے عزیزو تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا، تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو انسان شکایتوں کے پل باندھ دیا کرتا ہے۔ آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتوں کا انسان سامنا کر رہا ہے، نئے سے نئے طریقے سے پریشانیاں آ رہی ہیں، بھوکمپ، زلزلے، ہر چیز میں بے برکتی، اور جو محنت انسان کر رہا ہے اس کو اس کی محنت کا پھل بھی حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ وقت میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، عمر میں بے برکتی، ہر چیز میں بے برکتی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، اور نئے سے نئے طریقے سے پریشانیاں انسانوں پر آ رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، شکایت کرنے کے بجائے ہمیں کبھی یہ سوچنا چاہیے اکیلے میں بیٹھ کر کے کہ آخر ان پریشانیوں کی وجوہات کیا کیا ہیں، کس وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتوں کا جو نزول ہو رہا ہے آخر یہ کس وجہ سے مصیبتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر سوچیں گے بیٹھ کر تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں انسانوں کا ہی ہاتھ ہے، انسانوں کی ہی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر وہ ساری برائیاں موجود ہیں کہ جن برائیوں کی وجہ سے، جن برے کاموں کی وجہ سے پچھلے نبیوں کی قوموں پر اللہ نے دنیا میں ہی عذاب نازل فرما دیا تھا۔ اٹھائیں قرآن مقدس کو، آپ کو پتا چلے گا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، کسی کے اوپر آگ برسا دی گئی، نئے سے نئے عذابات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور وہی برائیاں، وہی برے کام آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے اعمال تو آگ برسنے والے ہیں میرے عزیز، آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ نبی کے آخری ہونے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی امت کو ملا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمیں سب سے بڑا فائدہ ملا ہے، ورنہ ہمارے کوئی ایسے اعمال نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے ہم بچ جائیں، ہم پر عذاب نازل نہ ہو، ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو۔ اعمال دیکھیں، آج کون سا برا کام ہے جو معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ شراب، زناکاری، ناچ گانے یہ تو اب تک تھے ہی، اور ایک نئے طریقے سے اب برائی شروع ہو گئی ہے۔ اور وہ کیا معاملہ ہے؟ قانون پاس ہو گئے بہت سارے ملکوں میں، برطانیہ میں اور بہت ساری جگہوں پر، کہ مرد مرد کے ساتھ میں شادی کر کے رہ سکتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ میں شادی کر کے رہ سکتی ہے۔ یہ قانون بنائے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ مجھے بتاؤ، یہ قرب قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے، باقاعدہ کیس لڑے جا رہے ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ اور حال ہی میں کیا واقعہ پیش آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہندوستان، اسی ہندوستان کے اندر، اسی ہندوستان کی پاک سرزمین پہ کہ جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، پہلی بار ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر کپل نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس کو اور آسان کر دوں میں آپ کے لیے کہ ایک لڑکا، جو لڑکا تھا وہ لڑکے سے لڑکی بنا، اور ایک لڑکی تھی وہ لڑکی سے لڑکا بنا، ان دونوں نے آپس میں شادی کی، شادی کرنے کے بعد میں انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا، آدمی نے بچے کو جنم دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہی ایک برا عمل تھا جو معاشرے میں موجود تو تھا لیکن اتنے کھل کر کے آج تک سامنے نہیں آیا تھا۔ آج باقاعدہ ان کو مبارکباد مل رہی ہے، کچھ لوگ ان کی مخالفت میں بھی ہیں، اور وہ بہتر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہوتا رہا تو مجھے بتاؤ دنیا کس طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی عذاب الہی کا ایک سبب بننے والا ہے میرے عزیز۔ اٹھا کر کے دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی تاریخ کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا آتا ہے
قرآن مقدس میں رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھیجا ان کی طرف، اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی اور ایسی برائی کرتے ہو، ایسا برا عمل کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے جہان میں آج تک کسی نے نہیں کیا ہے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ سمجھانے کی کوشش کی حضرت لوط علیہ السلام نے۔ آج جو یہ قانون بن رہے ہیں نا، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یہی برا عمل لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا۔ پھر ان کے ساتھ میں معاملہ کیا پیش آیا؟ اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا کہ یہ برا عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے، لاکھ ان کو سمجھانے کی کوشش کر لی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نہیں مانی۔ وہ آپس میں مرد مرد دوسرے کے ساتھ میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ امطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، پتھروں کی بارش ان پر کی گئی۔ تو یہ عمل، یہ برائی ان کے اندر پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ بتایا جاتا ہے کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی وہ بڑا اچھا علاقہ تھا، خوبصورت علاقہ تھا، وہاں کی بستیاں سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں غلے اور پھل کثرت سے پیدا ہوا کرتے تھے۔ تو لوگ دور و دراز سے آتے تھے، ان لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ شیطان آیا بوڑھے کی شکل لے کر کے، اور شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں تمہیں جو پریشان کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ میں بدفعل کرنا شروع کر دو، جب تم ایسا کرو گے تو یہ لوگ باز آ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور ایسی برائی ان کے اندر پھیلی کہ پھر وہ اس سے باز نہ آ سکے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، پتھروں کی بارش ان پر ہو گئی۔ یہ تو ایک قوم کی میں نے بات کر دی، کتنی قومیں ایسی گزری ہیں کہ نئی سے نئی برائیاں انہوں نے کی، نئے سے نئے کام انہوں نے کیے کہ جس کے سبب انہیں دنیا میں ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی بستیوں کو آسمانوں تک اٹھا کر کے لے جاتے اور آسمانوں سے الٹا کر دیتے، پھر اٹھا کر کے لے جاتے، پھر ان کو پھینک دیتے، پتھروں کی ان پر بارش ہوتی، جو جہاں تھا اس پر وہیں پتھر کی بارش ہوئی اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ آج مجھے بتائیں آپ کہ یہ برائی معاشرے میں نہیں ہے؟ یہ جو ایک کپل نے نئے بچے کو جنم دیا ہے، کیا یہ اس برائی میں سے نہیں ہے؟ اس کو سپورٹ کرنے والے ذرا سوچیں، کچھ خیال کریں کہ دنیا میں کیا معاملات پیش آ رہے ہیں اور ہم کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا ہے، جائز طریقے سے نکاح کرنے کے بعد میں اپنی بیویوں کے ساتھ میں رہیں، شہوت کے ساتھ اپنی عورتوں کے پاس میں جائیں، مردوں کے پاس نہیں۔ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہ جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ میرے عزیز، ترکی اور شام میں جو معاملات پیش آئے ہیں وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے نا۔ وہ بھی دیکھے ہیں کہ ایک روز پہلے جہاں پر ڈانس ہو رہا تھا، ناچ گانے ہو رہے تھے، حرام کاریاں ہو رہی تھی، اگلے دن اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ ناچنے اور گانے والے روتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ میں پیش آیا ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر فرما دیا گیا کہ رب کریم نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں پر مصیبت نازل کرے، اپنے بندوں پر پریشانی نازل کرے، لیکن یہ تو انسان کے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے اس پر یہ عذابات نازل ہوتے ہیں، اس پر یہ پریشانیاں آتی ہیں، اس پر یہ مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کپل نے یہ کام کیا ہے، اب آپ دیکھنا کتنوں کو ہمت ملے گی، اور پھر یہ قانون پاس ہو جائے گا، پھر کتنے لوگ اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنی نسل کو، اپنی نسل کے فیوچر کو، اپنی نسل کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کریں میرے عزیز۔ بچوں سے پیار کرنا، پڑھانا یہ اچھی بات ہے، لیکن ان پر گہری نظر رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پیار کو منع نہیں کرتا اسلام، اپنے بچوں سے پیار کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کی اولاد بیٹھتی کہاں جا کر ہے، کس سے دوستی ہے، کس سے یارانہ ہے۔ جہاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے وہاں کیسے کیسے دوست، کیسے کلاس میٹ اس کے پاس ہیں۔ یہ جو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں ان کی شروعات ایسی ہی جگہوں سے ہوتی ہے، غلط سنگت کی وجہ سے ان چیزوں کی شروعات ہوتی ہے۔ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جو اس عمل کو کر رہے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔
اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے، حرام ہے۔